بہت سے ساتھی نظر کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں، تو اس بارے میں ایک بہت اہم وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کی نظریں ایک تو کمزور ہونے سے رک جائیں گی، دوسرا پیچھے کی طرف آئیں گی، صحت کی طرف آئیں گی۔ آپ کو یہ والا مسئلہ جو ہے نظر کی کمزوری کی جو پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور میں نے ایک بڑے بزرگ سے بھی اس وظیفے کو سنا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی بڑی تیز نظریں دی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ وظیفہ کیا ہے؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس کو آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں آپ نے درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت اس کو کرنا ہے۔ اپنی یہ دونوں جو انگلیاں ہیں، یہ شہادت کی انگلی ہے، دوسرے ہاتھ میں بھی اسی طرح کی جو دوسری انگلی ہے، دونوں انگلیوں کے اوپر آپ نے پڑھ کر پھونک مار کے اس کو اپنی آنکھوں پہ اس طرح پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ العظیم آپ کو زندگی میں نگاہ کی کمزوری کا مسئلہ کبھی بھی پیش نہیں آئے گا۔ اور اول آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ صرف یہ آیت مبارکہ اکیلی پڑھ لیتے ہیں، درود شریف نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ پورا وظیفہ جو ہے وہ درود شریف اس میں ضروری ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے اور اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھنا ہے۔ دوسری غلطی لوگ یہ کرتے ہیں، نماز پڑھ کے سنتیں پڑھ کر جب گھروں میں جاتے ہیں تو پھر جا کر اس کو پڑھ کے آنکھوں پہ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی برکت تو بہت ہے، اس وقت بھی برکت ہوتی ہے، مگر اس کا صحیح وقت جب نماز سے سلام پھیریں اس وقت اس کا وقت ہے، اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ تو اسی وقت کے اندر اس کو پڑھ کر اپنی آنکھوں پر انگلیاں پھیر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ العظیم کبھی بھی نظر کی کمزوری کی شکایت نہیں ہوگی۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہماری نظروں کو بھی محفوظ فرمائے، نظریں تیز فرما دے اور ہمارے حافظے بھی تیز فرما دے، ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔